السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کہنے کو تو ہر شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ابھی میں نے اپنا موبائل کا انٹرنیٹ کھولا تو واٹس ایپ پہ ایک بہت بیہودہ بیکار ایک ویڈیو کسی ساتھی نے ڈالی ہوئی تھی۔ اس کو تھوڑا سا بس دیکھا تو دل میں بڑا دکھ ہوا کہ آج ہماری سوچ بس یہاں تک آ کر محدود ہو گئی ہے کہ مسلمان بجائے اپنے دین کو سیکھنے کے، اس کی اشاعت کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے، وہ جو ہے دین کو چھوڑ کر بیہودہ بیکار لہو و لعب فضول باتوں کو جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ تو کیا کہیں کہ انہیں کیا ملتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس طرح کی فضول اور بیہودہ باتوں کو دوسروں کے پاس بھیجنے سے، ان تک پہنچانے سے، جہاں ہم خود گناہ گار ہوتے ہیں وہیں پر اگر کوئی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو بھیجنے والے کو ایک تو اپنا گناہ اور دوسرے دیکھنے والوں کا گناہ بھی اس کے سر جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی جو ہے ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر لیویں۔ انسان شریعت نے جو چیز حرام کی ہیں، گناہ کی ہیں، وہ گناہ ہیں۔ انسان اگر خود ان گناہوں کو کرتا ہے تو وہ اکیلا ان گناہوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی سزا بھگتتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوسروں کے پاس اس طرح کی بیہودہ باتوں کو بھیجتا ہے، شیئر کرتا ہے، تو وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے پلے باندھ رہا ہے اور دوسروں کے گناہوں کو جو ہے اپنے اعمال میں وہ جمع کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہمیں بھولنی نہ چاہیے۔ یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے فکر کی بات ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیوں کا انبار تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، زکوٰۃ تھے اور صدقہ تھا، صدقہ کیا تھا، اس طرح کی نیکیاں اس کے پاس بہت تھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے حقوق کو مار کر آیا ہوگا، گالی دے کر آیا ہوگا اور کسی پر تہمت لگا کر آیا ہوگا، دوسروں کے حقوق اس نے دنیا میں مارے ہوں گے۔ اس طرح کے اعمال کر کے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور پھر یہ مطالبے والے اس سے مطالبہ کریں گے، اپنے حقوق مانگیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کے حق اس سے دلوائیں گے۔ تو وہاں حقوق دینے کے لیے کسی کی زمین نہیں چھوڑی جائے گی، پیسے واپس نہیں کیے جائیں گے، یا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا
وہ جو ہے اس کو تھپڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی نیکیاں ان کو تقسیم کی جائیں گی، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے، آدمی یہاں دوسروں کے حقوق مارے، یہاں جو ہے دوسروں کے حقوق دبائے، دوسروں پر جو ہے تہمت لگاوے، یا دوسروں کے مال کو ناجائز قبضہ لیوے۔ تو یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر پر لاد رہا ہے، دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر پر لاد رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کہے کہ یار میرے اتنے گناہ ہیں، ان کی ذمہ داری تو لے لے، اپنے سر اپنے پلے باندھ لے، تو کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ دوسرے کی برائی کو میں اپنے سر پہ باندھ لوں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آدمی اگر ان برائیوں میں ملوث ہے، بیہودہ چیزوں کو، کسی کی بہن بیٹی کی غلط تصویروں کو آگے شیئر کر رہا ہے، یا کسی کے پاس بیہودہ گانے وغیرہ ننگی تصویریں بھیج رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے رہا ہے، اپنے اوپر لے رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا، بس ہم دنیا میں لہو و لعب، مستی، فضولیات، آوارگی، فحاشی، بیہودہ ان چیزوں میں مگن ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ لیکن قیامت کے دن وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ بھائی، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور وہاں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ اتنا پچھتا رہے ہوں گے، اور ظالم یہی جو آج اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، بے حیائیوں میں ملوث ہیں، یہ وہاں اتنے پچھتائیں گے۔ آج جو ہم ننگی تصویریں بھیج رہے ہیں، بیہودہ باتیں دوسروں کے پاس شیئر کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن اتنا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ اپنے ہاتھ کو افسوس کے مارے، حیرت کے مارے اور پچھتاوے کے مارے اپنا ہاتھ چابنا شروع کریں گے، اور ہاتھ کو چابتے چابتے کہنی تک چبا جائیں گے، افسوس کے مارے۔ اس ہاتھ کو چبائیں گے، کہنی تک چاب جائیں گے، دوسرے ہاتھ کو چبانا شروع کریں گے، اس کو کہنی تک چب جائیں گے، پھر اس کو چابنا شروع کریں گے، تو اتنا افسوس کریں گے، اتنی حیرت ہوگی، اتنے پچھتائیں گے قیامت کے دن کہ کاش کہ ہم نے یہ چیزیں جو آج دنیا میں شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کے پاس بیہودہ ویڈیو، گانے وغیرہ، ننگی تصویریں جو آج بھیج رہے ہیں، وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ بھیجی نہ ہوتی۔ لیکن آج ہمیں کتنا ہی سمجھا لیا جائے، آج تو بس اچھی باتیں ہم نے اپنی موبائل کی گیلری میں جو ہے جمع کر کے رکھیاں، یا دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، جیسے بری باتوں کو بھیج دیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہم پہ، ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے بالکل بھی۔ خدا کی قسم قیامت میں بہت پچھتائیں گے بھائی۔ تو میں یہی اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آخرت میں اتنا پچھتائیں گے، آج اگر غفلت میں زندگی گزاری ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کے روتے روتے آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائیں گے، اور اتنا روئیں گے کہ خون کے آنسو رونا شروع کریں گے، لیکن وہاں اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عذاب کے۔
اور قیامت کا کتنا سخت عذاب ہے، کتنی سخت سزا ہے، کتنی بھیانک جہنم کی آگ ہے، اور کیسے کیسے فرشتے وہاں عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں۔ بھائی ان سے ڈرو، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس امت کے ہاتھ میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ پہلی امت کے ہاتھوں میں اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا۔ پہلی امتوں کو اگر معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان کے نبیوں کو جو معجزات دیے تھے، نبی کے ساتھ وہ معجزات ختم ہو جاتے تھے۔ نبی آتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، نبی چلا جاتا تھا، معجزہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیامت تک کے لیے جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ ہر شخص کے پاس سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہر انسان کے پاس، ہر مسلمان کے پاس معجزہ ہے۔ کاش کہ ہم ان معجزوں سے اپنی اصلاح کریں۔ صحابہ کرام نے اپنی فکر کی، قرآن کریم سے اثر لیا اور اپنی اصلاح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، تو اپنی دنیا بھی درست کی اور آخرت بھی بنا گئے۔ آج یہی معجزہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اور ہر مسلمان کے پاس یہ موقع ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کو سنوارے، اپنے جو ہے قرآن کریم کے احکامات کو اپنائے، قرآن کی تلاوت کرے۔